اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حضرات، پروگرام آگہی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں شیعہ شناسی کے اوپر۔ اس پروگرام میں مختلف اقساط میں ہم نے گفتگو کری۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں علماء کرام کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قبلہ مولانا نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ ناظرین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے شیعہ کی تاریخ کے اوپر روشنی ڈالی، علماء کرام نے، اس کے اندر ہم نے گفتگو کری شیعہ کے لغوی اصطلاحی معنی، پھر شیعہ کب سے ہیں اور کیوں ہیں۔ ان ساری گفتگو سے ہم گزرتے ہوئے اب اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج ہم قبلہ سے یہ پوچھیں گے، علماء حضرات سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شیعوں کی حالت جو تھی امام حسین کے بعد مطلب کیا رہی۔ اس سے پہلے کہ میں یہ سوال لے کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کو بتاتا چلوں پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے حصے میں ہم کچھ سوالات کرتے ہیں علماء کرام سے، آپ کی بھی کالیں کھول دی جاتی ہیں، پھر آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے بھی سوالات ہم یہاں لکھتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں ان کا بھی ضرور جواب علماء کرام سے لیتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لائنیں آپ کی بھی اوپن کر دی جائیں گی۔ تو ہم پہلا سوال لے کے جب تک علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں، تو قبلہ فدا حسین بخاری صاحب، آپ سے میں اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اس سوال کے ساتھ کہ سید الشہداء امام حسین کی شہادت کے بعد شیعوں کی کیا حالت زار تھی، اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیجیے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، ان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام جو شیعہ شناسی کے موضوع پر ہو رہا ہے، اور جس طرح جناب محترم دانش صاحب نے سوال کیا ہے پہلا کہ شیعہ نے حیدر کرار کی کیا حالت تھی بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام، کربلا کے واقعے کے بعد۔ تو ایسا ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہے یہ اتنا بڑا سانحہ تھا اور اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر آپ نے امت مسلمہ میں جو لوگ خواب غفلت میں تھے ان کے چہروں پر اپنے خون کے چھینٹے پھینک کر ان کو بیدار کیا کہ دیکھو کہ تم پر کس قسم کے لوگ مسلط ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ جو طلقاء میں سے تھے، وہ لوگ جو مؤلفہ قلوبہم میں تھے، کہ جن کا اسلام میں کوئی رول نہیں تھا، بدقسمتی سے اب وہ اسلام اس منزل پر پہنچ گیا کہ یزید جیسا حکمران بن بیٹھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام نے اتنی بڑی قربانی دی، اور امام کی قربانی کے بعد جو سرائے آل محمد تھے اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے خون شہداء کو چھپنے نہیں دیا، تو ان کے پیغام کو، امام حسین کے مشن کو آگے بڑھایا۔ تو امام حسین کی قربانی کے بعد اگرچہ اس وقت شیعوں کی حالت جو ہے، ظاہر ہے کہ جب شیعوں کا امام اور رہبر ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ 72 اور شہیدوں کو شہید کر دیا گیا، تو اگرچہ جب ہم کہتے ہیں کہ شیعوں کے امام، تو حقیقت میں تو پوری کائنات کے امام ہیں، لیکن چونکہ جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کے فالور ہیں، وہ شیعہ کہلاتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے شیعوں کے امام۔ وَإِلَّا جس طرح رسول کریم کائنات کے لیے
नबी बनकर आए हैं तो जाहिर है कि जो भी उनको मानेगा उनको उम्मत इस्लामी कहा जाएगा, भाई अल्लाह है सारे इंसानों के लिए। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं तमाम कायनात के इमाम हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो मानते हैं तो इसलिए इसको महदूद कर लिया जाता है कि शियों के इमाम। और हम चूँकि शियों का तारीख़चा मजहबी और सियासी हैसियत बयान कर रहे हैं मुख्तलिफ़ अदवार में, ख़ुसूसन पूरे तूल तारीख़ में, तो इमाम हुसैन की शहादत के वक्त ज़ाहिर है कि शियों पर बहुत कठिन वक्त था। और इससे बड़ा क्या कठिन वक्त हो सकता है कि जब उनके इमाम और रहबर को ही कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इमाम की कुर्बानी ने वो जो बनी उमैया के चेहरे पर इस्लाम की नकाब थी उसको इमाम ने हटा दिया और उनके मुनाफिकत और मुनाफिकाना चेहरे को बिल्कुल आयां कर दिया। तो जहाँ कठिन वक्त था वहाँ ये है कि तकरीबन अब इमाम हुसैन की शहादत के बाद बिल्कुल राहें तकरीबन वाज़े हो गई और आश्कार, और अब जो लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, उनकी कुर्बानी को ज़िंदा रखने वाले, उनकी शहादत पर आंसू बहाने वाले और उनके गम को ज़िंदा रखने वाले, वो शियान हैदर करार। तो यजीद जो है वो 4 साल उसने हुकूमत की है, तकरीबन 34 साल का था वो मलऊन जब उसने बागडोर संभाली है, और 38 साल की उम्र में वो मरा है। तो उसके बाद मरवान आया और मरवान तकरीबन 9 महीने के लिए आया है। और ये मरवान जब जंगे जमल में शिकस्त हुई है, जंग जमल में दोबारा बैअत करना चाहता था हज़रत अली के हाथ पे, तो आपने फरमाया कि इसका हाथ यहूदी का हाथ है, मैं दोबारा बैअत नहीं लेना चाहता और इसको हुकूमत मिलेगी इतनी देर के लिए कि जितनी देर के लिए एक सग और हैवान कुत्ता जो है वो हंडिया को चाटता है। तो यानी इसको मुख्तसर मुद्दत के लिए हुकूमत मिलेगी। और उसको 9 महीने के लिए यजीद के बाद उसके बेटे को लाया गया, उसका नाम भी मुआविया था, मुआविया सानी। तो बहरहाल वो चंद महीने या 40 दिन रहा और उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये हक़ जो है हुकूमत का ये आले मोहम्मद का है और अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है अली इब्न हुसैन ज़िंदा है, उनका हक़ है और मेरे बाप और दादा ने गस्ब किया था। तो ये बात उसने कही और फिर अपने महल के अंदर चला गया और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद में फिर उन्होंने जहर दे कर मार दिया। तो मरवान आ गया। मरवान के बाद उसके 4 बेटे आए, अब्दुल मलिक इब्न मरवान, तो उसको कहते हैं आले मरवान। और आले मरवान, अच्छा ये भी मैं आप की तवज्जो से मोहतरम नाजरीन की खिदमत अर्ज़ करूँ कि मुआविया इब्न अबू सुफियान जो है वो 41 हिजरी से 60 हिजरी तक रहा है खलीफा बना मुसलमानों का, और 19 साल वो गवर्नर रहा। तो ये तकरीबन 41-42 साल उसने हुकूमत की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 42 साल जब हज़रत अली का कट्टर दुश्मन और उसने शुरू किया मौला अली पर सब व शुतम करना शुरू किया, महराबों में, मस्जिदों में, खुतबों में हज़रत अली पर नौज़बिल्लाह लानतान शुरू की कर दी गई। तो ये 42 साल जो लोग उसकी हुकूमत में परवान चढ़ेंगे, जाहिर है कि बच्चा अगर ताज़ा पैदा हो तो 42 साल का हो जाता है और जो 42 साल के थे वो 82 साल के हो जाते हैं, यानी 2-3 नस्लें गुजर जाती हैं। तो उस हाल में आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हज़रत अली के नाम पर अली, हसन, हुसैन जो लोग रखते थे उनको भी नहीं छोड़ा जाता था और फिर अलवियों को जहाँ जहाँ को मिलते थे उनको मारा जाता था। तो 41 हिजरी से 60 हिजरी तक मुआविया रहा। 61-60 में यजीद आया, 61 में उसने ये वाक़या कर दिया करबला का। और उसके बाद फिर मरवानियन आ गए। तो ये जो आले मरवान हैं उनमें जो अब्दुल मलिक इब्न मरवान है उसने 21 साल हुकूमत की और उसके ज़माने में उसका जो गवर्नर था हजाज बिन यूसुफ, उसने तकरीबन 9 साल गवर्नरी की है। वो कूफा और बसरे का उसने उसको गवर्नर बनाया है और उसने आके शियों का बहुत ज़्यादा कत्ल किया है। अगर कहीं पता चल जाता कि ये अली से मोहब्बत रखते हैं तो उसको कत्ल करा देता और वो अपने सामने लोगों को कत्ल, एक तो होता है ना कि वो हुक्म दे दिया कि जाओ ले जाओ इसको कत्ल करो, वो ऐसा जालिम था को कहता था मेरे सामने कत्ल करो। तो वो इस हद तक पस्ती में गिर चुका था कि अपने सामने खून बहाता था। जब
دیکھتا تھا قتل ہوتا تو اس کو ایک لطف لیتا تھا، اس طرح کا ذلیل انسان تھا۔ اور اس کے متعلق عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ امت ساری کے گناہ ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں حجاج بن یوسف کے گناہ، تو اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اس نے تقریباً 1.5 لاکھ آدمیوں کو اس نے قتل کیا، اور اس کی جب وہ مرا ہے تو اس جو کوفے میں اس نے جیل بنائی ہوئی تھی اور دوسری بھی جیلیں تھیں تو اس میں 50,000 قیدی تھے، اور جس میں 16,000 عورتیں تھیں اس وقت قید میں، اور جس پر ذرا سا شبہ پڑتا تھا کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے، یہ شیعہ ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ عرض کروں کہ چونکہ یہ جو دور ہے یہ جہاں پر ہم حکمرانوں کے نام لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی واضح کرتے جائیں کہ اس زمانے میں وقت کے امام کون تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وقت کے امام اس وقت امام سجاد علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کی امامت جو ہے 61 ہجری سے شروع ہوگی، 10 محرم جب شہادت کے بعد، تو 95 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو 34 سال جو ہے یہ مدت امامت امام زین العابدین کی ہے، اور امام باقر علیہ السلام جو ہیں وہ 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور 114 ہجری میں ان کی ہوئی ہے شہادت۔ تو اس عرصے میں ایک اور اہم جو ہوئی ہے پیش رفت وہ یہ ہوئی کہ امیر مختار ہیں ایک شخص، مختار ثقفی، تو اس نے جب کربلا کا واقعہ ہوا تو وہ زندان میں ان کو بھیج دی، چونکہ جب حضرت مسلم ابن عقیل آئے ہیں کوفے میں تو امیر مختار کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ امیر مختار حمایتی اور سپورٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف قبیلوں میں گئے تھے تاکہ امام حسین آ رہے ہیں تو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ مضبوط کریں اور لوگوں جو ہیں قبیلے ان کو ساتھ ملائے۔ جب وہ کوفے کے گیٹ پر آئے تو اس وقت عبیداللہ ابن زیاد آ چکا تھا، تو وہ وہاں پر گرفتار ہو گئے۔ تو وہ کربلا کے واقعے کے موقع پر مختار جو ہیں جیل میں تھے، تو اس کے بعد وہ جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے پھر یہ سن 66 اور 67 میں وہاں انہوں نے کوفے میں بغاوت کر کے تو انہوں نے حکومت ہاتھ میں لے لی۔ تو یہ کوفے کا جو علاقہ ہے وہاں پر امیر مختار کی حکومت قائم ہو گئی، تو یہ تقریباً 18 مہینے رہی ہے، 66-67۔ لیکن اس 18 مہینے میں اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جتنے لوگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مخالف یزیدی لشکر میں موجود تھے، تقریباً 20,000 سے 30,000 تک کہا جاتا ہے، 30,000 تک، تو اس نے جب حکومت لی تو پھر جو آدمی وہاں پر پہنچا ہوا تھا امام حسین کے قتل میں جس کا ہاتھ تھا، اس نے پھر ان سب کو تحت ایک کیا۔ تو امیر مختار نے یہ بدلہ لیا۔ تو یہ ایک ہسٹری میں یہ ہے کہ یعنی وہاں پر یعنی 66-67 میں ایک علاقے کی حکومت شیعوں کے ہاتھ میں آئی امیر مختار کی، اور اس زمانے میں امام زین العابدین کا ہی وہ زمانہ تھا، اور اس وقت وہ گورنر عبیداللہ ابن زیاد اور ان کے سر کاٹ کر بھیجے گئے۔ تو میں نے آپ کو یہ تاریخ جو ہے یہ بتائی ہے تقریباً جو ہے نا 100 ہجری تک، یعنی 19 عمر بن عبدالعزیز تک۔ تو امیہ کے دور میں شیعہ جو ہیں انہوں نے بڑی رنج و محن کا زمانہ اور بڑی ظلم سہے اور زیادتیاں سہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور یہ جو حق و حقیقت ہوتی ہے وہ روشن ہو کر رہتی ہے۔ بہت خوب قبلہ، ایک دردناک، المناک اور کربناک تاریخ ہے شیعوں کی۔ تو قبلہ اسی سوال کے ذیل میں آپ کچھ کہنا چاہیں اس سے پہلے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے اوپر آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصی باتیں آقا نے قبلہ نے بیان فرمائی ہیں، میں صرف ایک نقطے پہ تھوڑا سا زیادہ توجہ دلانا چاہوں گا امت مسلمہ کی۔ وہ یہ ہے کہ بنی امیہ کی جس طرح تربیت ہوئی اور تاریخ اس پر گواہ ہے، یہ وہ حکمران تھے کہ جن کی نس نس میں حرام، جن کی نس نس میں شراب اور باقی ساری نجاستیں جو ہیں وہ ان کے وجود میں، ان کے افکار میں، ان کی چال میں، ان کی ڈھال میں موجود تھی۔ یہ عبد الملک بن مروان جس کا ذکر کیا ہے قبلہ نے، یہ وہی شخص ہے، کہتے ہیں کہ حکومت ملنے سے پہلے بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت قرآن کی تلاوت کرتا تھا،
جیسے ہی حکومت ملی اس کے بعد اس نے کہا خدا حافظ، نہ قرآن سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ نماز سے، نہ مسجد سے۔ اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ کسی نے پوچھا کہ عبد الملک سے کہ میں نے سنا ہے تم شراب پیتے ہو، تو وہ مسکرا دیا، کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ تم نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے، میں تو کیا کہتے ہیں یہ تو یوں سمجھو شراب جو ہے وہ انگور کا خون ہے جو میں پیتا ہوں، میں تو لوگوں کا خون پیتا ہوں، اس پہ تم نے سوال نہیں کیا۔ یعنی اس قدر مطلب ڈھٹائی اور ضد کے ساتھ ظلم بھی کرتے تھے اور خود کو امت مسلمہ کا حکمران بھی قرار دیتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے ان خبیث طینت انسانوں کی کے اقتدار کو تقویت بخشی ہے، وہ بھی ان سے زیادہ پستر تھے، ان سے 2 ہاتھ آگے ہی تھے۔ ان میں ایک شخصیت جو ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے، جو سرزمین عراق کا گورنر رہا۔ حجاج کے بارے میں خود جو جملہ تاریخ مورخین نے لکھا ہے، اکبر اللذات ہی سفک الدماء، یعنی جو سب سے زیادہ اس کو لذت آتی تھی وہ خون بہانے میں آتی تھی۔ اور یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کو جا کے تو کہتا تھا کہ حَلَّا طَافُوا بِقَصْرِ امیر المومنین عبد الملک لا يعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ۔ لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ تم عبد الملک بن مروان کے محل کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں نہیں پتا کہ خلیفہ جو ہے وہ ڈاکیے سے بہتر ہوتا ہے؟ نقل کفر کفر نباشد خاکم بدہن، خدا لعنت کرے ایسے افکار اور ایسے افکار بیان کرنے والے لوگوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کا خیال ہے کہ یہ ڈاکیہ تھی یہ شخصیت، اور وہ تو ہے خلیفہ۔ لہٰذا یہ جو مٹی کے ڈھیر کا لوگ یعنی پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلام علیہ کی حرم مطہر کی طرف قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے عبد الملک کا یہ کیا کہتے ہیں کہ دربار میں پلنے والا یہ شیطان صفت انسان یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عبد الملک کے خلیفہ جو ہے وہ تو ڈاکیے سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کے افکار یہ ہوں، امت حساب کرے کہ تاریخ میں کن لوگوں کو ہم مطلب مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، ولید کی شیطانیاں موجود ہیں، یزید بن عبد الملک کی شیطانیاں موجود ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ان کے افکار اور ان کے نجس اعمال کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یزید یا اس کے مطلب ما قبل اور ما بعد یہ سارے کا سارا جو تھا سلسلہ، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان حکمرانوں کا یہ بنیادی طور پر وہ جو یزید نے کہا تھا کہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا، نہ کسی قرآن کا وجود ہے، نہ وحی کا وجود ہے، نہ فرشتہ نازل ہوا ہے، نہ حدیث کا وجود ہے، بنیادی طور پر بنی امیہ اور ما بعد اس کے عملی طور پر بنو عباس بھی ایسے ہی تھے، بلکہ ان سے بھی کئی زاویوں سے پستر اور خبیثتر تھے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اپنی حکمرانی کے دور میں قرآن کی نفی کی ہو، پیغمبر کی نفی کی ہو، دین کی نفی کی ہو، اسلام کی نفی کی ہو، علی علیہ السلام کو گالیاں دی ہوں، علی کی نفی کی ہو، علی علیہ السلام کو گالیوں کے حوالے سے تاریخ دردناک ہے موجود۔ ایک شخص جو ہے وہ کہتے ہیں دعائے قنوت کو دعائے قنوت میں حکم تھا حکمران کا کہ علی کو جو ہے وہ گالیاں دی جائیں۔ ایک آدمی جو ہے علی علیہ السلام کو گالیاں دینا بھول گیا، اس کا کفارہ جو ہے اس نے ادا کیا ایک مسجد بنا کر۔ اللہ اکبر، کیا دین کا تصور یہی ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اصل دین کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ دین جس کو کہا دین جا رہا تھا، در حقیقت اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق حرام اور کیا کہتے ہیں لباس دین پہن کر انہوں نے امت کے اوپر جو مطلب ظلم کیے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس کے مقابلے میں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی روش یہ تھی کہ اصل دین کو بچایا جائے۔ نتیجتاً انہوں نے کارنر میں رہ کر ایک کثیر تعداد جو ہے وہ علوم کی پھیلائی، انسانوں کی تربیت کی اور انسانوں کو نیکی و دین و دیانت کا درس جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ اجمالی طور پر خاکہ ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنی امیہ کا دین سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ انہوں نے ثابت کیا، ہرگز دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا بنی امیہ کا
دین سے۔ بہت خوب قبلہ، آپ نے بیان کیا بنو امیہ کے وہ شرمناک دور کا حال۔ قبلہ جہاں ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ بنو امیہ کے حکمران اس طرح کے غلیظ اذہان رکھنے والے لوگ مسند خلافت پہ قابض ہیں، جس میں مروان بن حکم اور یزید اور اس قبیل کے دوسرے افراد، وہیں ایک شخصیت ہمیں ایسی ملتی ہے جن کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز، وہ نسبتاً ہمیں مختلف دکھتے ہیں، تو ان کے کچھ حالات اور احوال کے اوپر ہمارے ناظرین کی آگہی کے اور ہماری آگہی کے لیے کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ اجمالی طور پر تو یہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ایک ایسی شخصیت ہے، اگرچہ بہرحال تاریخ میں ایک تقریباً دو طرفہ قسم کے مطلب اظہارات ہیں، لیکن بہرحال ایک کریڈٹ جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کو کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے کئی بنیادی کام کیے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر جو تقریباً 100 سال یا اس سے تقریباً لگ بھگ اتنا عرصہ جو ہے وہ حضرت کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، گالی گلوچ دیتے رہے لوگ، نماز میں اپنے جمعوں کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز وہ ہے جس نے ولی خدا، وصی پیغمبر، خلیفہ و جان نشین رسول پر جو ہے وہ یہ سب و شتم جو ہے وہ بند کروایا، یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ فدق جو ہے، باغ فدق کا بہرحال ایک اپنا ایک پس منظر، ایک تاریخی سلسلہ ہے، وہ اس نے کہا کہ سادات کو، بنی فاطمہ کو جو ہے وہ واپس کیا جائے، اگرچہ خود فدق جو ہے وہ کئی بار واپس ہوا، کئی بار لیا گیا، کئی بار اس پہ تاریخ میں مختلف ادوار جو ہیں وہ آتے رہے۔ یہ کہ دوسرا حسن سلوک کہیں سادات کے ساتھ جو کیا۔ تیسرا ایک بہت بڑا کام ہے جو اپنے زمانے کے ابن زہری، شہاب الدین زہری جو ہیں، ان کو خط لکھا عمر بن عبدالعزیز نے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں حدیث رسول جو ہے وہ زمین سے بالکل نابود نہ ہو جائے، اس کو ضبط کیا جائے، اس کو تحریر کیا جائے، اس کو جمع کیا جائے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں جس زمانے میں تقریباً حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کو تحریر کرنے کا اور اس کو محفوظ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس سے ماقبل جو ہے وہ صرف زبانی احادیث بیان ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے مطلب ایک فیکٹریاں قائم کی گئیں اور ملین سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ گھڑی گئیں، اور وہ ایک علیحدہ سے ایک شرمناک اور ایک دردناک باب ہے جو کہ تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ دو تین بنیادی کام ہیں جو کہ عمر بن عبدالعزیز نے انجام دیے ہیں اپنے زمانے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ یعنی واقعاً حدیث پیغمبر یعنی بنیاد دین، یعنی قرآن کے بعد سنت ہی بنیاد ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ میرا حبیب آپ اس کو بیان کریں، تو بیان پیغمبر کے بغیر دین اور قرآن جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اس کا آغاز ہونا اور علی جیسے ولی نے مظلومیت کا جو دور گزارا، اس کے بعد اس زمانے میں وہ سب و شتم جو ہے وہ بند ہوا۔ بہت خوب قبلہ اسی پہ آپ اگر کچھ اور مزید عمر بن عبدالعزیز کے لیے کچھ کہنا چاہیں اس کے دور کے حوالے سے۔ بہت خوب، جی جی جو ان کے 3 کام گنوائے ہیں، ان میں یہی جو حدیث والا معاملہ ہے کہ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کہا گیا کہ قرآن جمع کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، زید بن ثابت اس کو سربراہ بنایا، انہوں نے لکھا، یا بعد میں نسخے تیار کیے گئے۔ جس طرح قرآن ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہمارے لیے، کیونکہ کہا گیا کہ ہم نے قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید کو جو بیان کرنے والے ہستی ہے، پہلے مفسر اور پہلے بیان کرنے والے جس پر نازل ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ بہت بڑی غفلت تھی جو برتی گئی، اور یہ دیکھیں آپ کہ پابندی لگا دی گئی، خبردار ہم اس کو کوڑے ماریں گے جو حدیث کو لکھے گا۔ لیکن کہب الاحبار جیسے لوگ جو یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، ان جیسے لوگوں کو تو بیان کرنے کی اجازت تھی،
اور یہ لوگ ہیں انہوں نے آ کے ساری اسرائیلیات بیان کی ہیں، کیونکہ جو پہلے یہودی تھے تو پھر مسلمان ہوئے تو اب جو بیان کریں گے پیچھے والا ہی بیان کریں گے. تو جو مولا علی علیہ السلام جو انا مدینۃ العلم والی ان بابہا، اس سے علم حاصل نہیں کیا گیا. آپ ذرا اس سے اندازہ کریں کہ خود یہ صحائف ستہ جو 6 معتبر کتابیں ہیں اس میں سے ابو ہریرہ سے 56 یعنی 5600 حدیثیں ہیں. وہ جو 2.5 سال کا مسلمان ہے جو فتح خیبر کے موقع پر آئے، ٹھیک ہے، 7 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہی ابو ہریرہ جو ہیں وہ کوئی 10 مہینے کے لیے یمن پھر واپس چلے گئے رسول پاک کے زمانے میں ہی، تو 11 ہجری کو رسول پاک کی وفات ہوئی ہے. تو یہ جو 2-2.5 سال کا مسلمان ہے اس سے تو 5600 حدیثیں لی جائے ہیں، اور جو انا مدینۃ العلم والی بابوہا ہے اس سے پورے صحائف ستہ میں 500 سے بھی تجاوز نہ کرے تو ظاہر ہے پورے پانچتن پاک سے جو کہ مرکز ہدایت ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی بات ہے. تو عمر بن عبدالعزیز کا واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کہ حضرت علی پر سب و شتم ختم کروائے اور یہ باغ فتح دے واپس، اور حدیث رسول لکھنا، اور پھر وہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ لکھنا شروع کریں. وہ لکھتے لکھتے بھی تقریباً وہ بنی امیہ کا دور ختم ہی ہو گیا. تب جا کے پہلی کتاب جو حدیثوں کو آئی ہے امام مالک کی کتاب موطا، تو وہ آئی ہے جا کے بنی عباس کے دور میں، تو اور ان کی حکومت 134 میں ان کی شروع ہوئی ہے، اور 140-41 میں جا کے وہ کتاب جو پہلی حدیث کی آئی ہے. یعنی وہ بھی کہا گیا لکھو، تو پھر بھی کرتے کرتے کئی سال لگے. لیکن میں اپنے محترم ناظرین سے بتاؤں کہ یہ تو دوسرے گھر کی خبر ہے، لیکن اس طرف سے جو مکتب اہل بیت ہے وہ حضرت علی خود لکھتے رہے، حدیثوں کو لکھاتے رہے، اور کتاب علی اس کو کہتے ہیں. پھر اور جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر جو جبرائیل ان دنوں میں آئے 75 دنوں میں، تو انہوں نے لکھوایا، املا کروایا، حضرت علی لکھتے رہے. تو وہ صحیفہ فاطمیہ علیحدہ سے ہے. کتاب سلیم ابن قیس حلالی جو ہے وہ بھی پہلی کتاب ہے. ابو رافع جو ہیں رسول پاک کے صحابی، انہوں نے حضرت علی سے حدیث لی. یعنی یہ حدیثیں ادھر سے تو لکھتے رہے ہیں، لیکن سرکاری جب ہم کہتے ہیں لکھنے پر پابندی لگائی، یعنی گورنمنٹ سرکاری طور پر یہ منع تھا. جو بھی حدیثیں لکھتے تھے وہ چھپ کر کے لکھتے. بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے انشاءاللہ پھر کبھی. تو یہ اگر آج کے دور میں لوگ تاریخ سمجھنا چاہیے تو انہیں چاہیے کہ امام علی پر جو فلم بنائی گئی ہے جو 22 قسطوں میں ہے، اردو میں بھی مہیا ہے، اس کو دیکھیں. وہ تاریخ جو ہے حضرت عثمان کے آخری 6 سال دوروں سے شروع ہوتی ہے اور حضرت علی کی شہادت تک، اور اس کے بعد تنہا ترین سردار یا امام حسن علیہ السلام کی فلم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. تو وہ اس میں بنی امیہ اور اس کا دور کور کیا گیا ہے. اور اب جو مختار نامہ یا وہ آ رہا ہے تو وہ اس کے بعد امام حسین کے بعد وہ دور کور کیا. یعنی اگر کوئی تاریخ سمجھنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو بھی وہ دیکھتا رہے. جی میرا اگلا سوال بھی آپ سے ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ہم شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی یا علی مدد، فدا حسین بخاری صاحب، نجم الحسن صاحب یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. جی آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد عمران رضا عرض کر رہا ہوں تاندلے والا سے. اور میرا ایک تو سوال یہ ہے کہ آیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی شبیہات، تصویری شبیہات بنانا جائز ہے؟ اور سیکنڈ ون یہ کہ آج کل جو بحرین کے مسلمانوں پر یہ سعودی حکام نے فواج بھیج کر ظلم کا بازار شب خون کر رہے ہیں، آیا کہ یہ آل مروان میں سے آل سعود نہیں ہے؟ اور یہ ہسٹری وہی جاری رکھی ہوئی ہے. علامہ صاحب سے یہ ہے کہ یہ حکومت آخر کب بدلے گی خدا کا انصاف دردی پر؟ اور آیا کہ اور یہ ہے کہ خدا یا انہیں ہدایت شیعہ نے عدل قرار کا اتنا عبرتناک وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ حالات، یا تو خدا ان کا بیڑا گرد کرے اگر ہدایت نہیں دیتا. یہ کیا ہمارے آخر شیعہ نے عدل قرار کے ساتھ تاریخ میں اتنا ظلم ہے، اور اتنا ظلم
بہت خوب عمران صاحب، آپ کا بالکل سوال اور آپ کا درد، آپ کا کرب جو آپ نے اپنے دل میں محسوس کیا وہ ہم تک پہنچا. ہم انشاءاللہ ضرور علماء کرام سے اس کا جواب لیں گے. اور آپ نے کافی دیر انتظار کیا، اس کا بھی بہت شکریہ. آپ بہت دیر ہولڈ پہ رہے، مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا ہے، تو آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہم ضرور آپ کے سوالات کا جواب لیں گے علماء کرام سے. ہمارے ساتھ ایک اور چلیے ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو قبلہ آپ سے ہی میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا اسی کے ذیل میں. آپ نے فرمایا کہ جو در علم تھے، باب علم تھے، ان سے مطلب علم احادیث اس طرح نہیں لی گئیں جس طرح کے حق بنتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان سے تھوڑا سا توسط رکھتے تھے ان کے اوپر ایک رافضی ہونے کا بھی الزام لگایا گیا، حتیٰ کہ علماء اہل سنت بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ انہیں بھی رافضی کہہ دیا گیا اگر انہوں نے حضرت علی کی طرف اپنا میل ملاپ یا جھکاؤ رکھا. تو قبلہ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے کہ رافضی آخر کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ جو رافضی کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جی بہت اچھا سوال ہے یہ، اس لیے کہ آج بھی بعض چینلوں پر یہی لفظ جو ہے نا شیعان حیدر قرار کے لیے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں. تو رفضہ جو ہے، یہ رافضی جو ہے رفضہ سے ہے. رفضہ میں لغت میں دیکھیں تو اس کا معنی ہے ترکہ، یعنی ترک کر دیا، چھوڑ دیا. تو اصطلاح یہ تو ہوگی لغت میں، بعد میں ترک یعنی کوئی کسی کو چھوڑ دے تو اس کو کہتے ہیں یہ رافضی ہے. یعنی اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس جماعت کو چھوڑ دیا، یا اس بندے کو چھوڑ دیا، اس شخصیت کو ماننا چھوڑ دیا، یا اس کے نظریات کو چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں رافضی. تو سب سے پہلے تو یہ فرعون نے نام دیا تھا ان لوگوں کو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ہارون پر ایمان لے آئے تھے لوگ، وہ پہلے بنی اسرائیل کے وہ 70 آدمی، اور خاص کر وہ جو جادوگر جب وہ بلائے گئے، جادو حضرت موسیٰ کے سامنے انہوں نے پھینکا اپنے رسیاں، اور حضرت موسیٰ نے بھی پھینکی اپنا عصا پھینکا، اور وہ سب رسیوں کو کھا گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو وہ سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے. اور اس نے کہا فرعون نے تمہیں میری اجازت کے بغیر ہی تمہیں ایمان لے آئے تو میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. تو ان لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے فرعون کو چھوڑ دیا اور ایمان لے آئے حضرت موسیٰ پر. اور اسی سورہ قصص میں کہا گیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے وہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے شیعہ تھے، اور دوسرے جو ان کے دشمن تھے، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. تو یعنی رافضہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے آگے شکایت کی کہ ہمیں رافضی کہتے ہیں، اس طرح سے جو اہل بیت کو کے دامن کو پکڑتے ہیں. تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ ایسا نام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے. تو یہ رافضی جو ہے نا، اب کیوں کہتے ہیں؟ اب ایک تو یہ ہوگی بات، قبلہ معذرت کے ساتھ میں ضرور پوچھوں گا آپ سے کہ رافضی کیوں کہتے ہیں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی برادر، کون اور کہاں سے؟ کیا حضرت علی نے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھی ہے دنیاوی خلفاء کے پیچھے؟ ٹھیک ہے برادر، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. آپ اپنا نام بتا دیجئے، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ علی رضا کراچی. علی رضا کراچی سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے علی رضا صاحب، آپ کا سوال ہم نے لکھ لیا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ضرور جواب لیں گے علماء کرام سے. تو کوئی اور بھی کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون میری بہن اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے بہن، آپ سوال کیجیے اپنا. جی میں سنت الجماعت سے ہوں. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بولیے سسٹر، آپ اپنے اگر ٹی وی کا والیوم تھوڑا کم کر دیں تو بہت بہتر ہوگا. کہتے ہیں وہ فاطمہ تو زہرا جو ہیں وہ، جی آپ بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی آپ بولتی رہیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو جی بہن آپ بولتی رہیے، آپ کی آواز بالکل پہنچ رہی ہے ہم تک. جی جی اچھا السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام، بولیے آپ. جی میرا یہ سوال ہے، وہ جو فاطمہ تو زہرا تھے وہ کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ میں حضرت علی سلام اللہ پیدا ہو گئے. تو یہ میرا یہ سوال ہے، وہ
इस वक्त वो फातिमा ज़हरा चल कर उधर गए थे, वहाँ उनकी वालदा साहिबा, या कैसे उधर खाने काबे के पास गए थे? तो खाने काबे की द्वार ने रास्ता दिया तो वो अंदर गए, तो फिर मलम पैदा हो गई। ठीक है बहन, आपका बिल्कुल सवाल पहुंच गया, मैंने नोट भी कर लिया। इंशाल्लाह उलमाए कराम से इसके ऊपर ज़रूर इसका जवाब भी लेंगे कि हज़रत अली की जो वालदा थी फातिमा बिनते असद, वो किस तरह जब गई थी तो किस तरह दर बना या जो कुछ हुआ वो उलमाए कराम बेहतर बताएंगे। तो किबला आप राफ़ज़ी की हमने लुगत में जो राफ़ज़ी के माने वो बताए, और इस्तिलाहन उन लोगों को राफ़ज़ी तारीख़ में कहा गया है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नस के कायल हैं कि इमामत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस की यानी सरी और वाज़ेह और साफ़ हुक्म दिया कि मेरे बाद अली तुम्हारे इमाम और रहबर हैं, और उनके बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम मेहदी तक, तो उनको राफ़ज़ी कहा जाता है। यानी एक तो ये, दूसरा माना ये है कि वो लोग जो उस तरह से पूरे के पूरे शिया ना भी हों, लेकिन ये है कि मौला अली की अफजलियत के कायल हैं। वो कहते हैं बहर हाल हुकूमत जिसके कब्ज़े में भी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो रसूल पाक के बाद सबसे अफजल हैं। बस जो उलमा या लोग हज़रत अली को तमाम दूसरे सहाबा से अफजल समझते हैं उनको भी राफ़ज़ी कहा गया। और एक और यानी जिन लोगों ने मोहब्बत की अहले बैत से, चाहे वो सुन्नी हो, उनको भी बाज़ दफ़ा राफ़ज़ी कहा जाता है। और इसी सिलसिले में इमाम शाफ़ी जो हैं, हालांकि ख़ुद वो मकतबे शाफ़िया के वो इमाम हैं और 4 इमामों में से एक इमाम है, और बाज़ ने उनको भी जब वो चूँकि उनके बहुत सारे अशार हैं आले मोहम्मद की मोहब्बत में, तो उनको भी बाज़ दफ़ा कह देते थे ये भी राफ़ज़ी हो गया। तो वो उनका अशार में इसमें एक पढ़ता हूँ, कहते हैं इनका नारिफ़ज़न हुब्बु आले मोहम्मद फल यशहद सकलान अन्नी राफ़ज़ी, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत रिफ्ज़ है, ये राफ़ज़ी होना है आले मोहम्मद की मोहब्बत, तो तमाम सकलैन यानी कायनात ये गवाही दें कि अन्नी राफ़ज़ी, मैं राफ़ज़ी हूँ। यानी अगर इस तरह से, चूँकि ये ऐसे ऐसे अल्फाज दे के, तो ये राफ़ज़ी कह के क्या करना चाहते थे, ये मुआविया की तरफ से पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि शियों के लिए राफ़ज़ी वो कहता। ये ऐसे था कि जैसे आजकल मसलन हुकूमतों के मुखालिफ हो जाते हैं, जैसे कहते हैं जनाब ये पकड़ो, ये मसलन तालिबान है, ये बना, तो यानी इसका मतलब ये क्या हुआ कि उसको ऐसा नाम पहले जिसको बदनाम किया जाए, फिर उसको पकड़ लो ताकि को ना दाद ना फरियाद ना कुछ क्या, तो ये तो राफ़ज़ी हो गया। तो इसी तरह हुकूमतें करती हैं जिन लोगों को जिनके नज़रियात उनके साथ मिलते नहीं हैं या जो उनके वफादार नहीं होना चाहते, तो कोई ना कोई नाम उनको दे देते हैं। तो ये शियों को एक नाम ये राफ़ज़ी का भी दिया गया है, और आज भी लोग कहते हैं जी रवाफ़ज़, ये कहते हैं रवाफ़ज़ जमा है। तो लेकिन ये जान लें कि ये फ़िरऔन ने सबसे पहले उन लोगों के लिए कहा था कि जो मूसा पर ईमान ले आए थे और उसको छोड़ गए थे। बहुत खूब किबला, आपने बताया राफ़ज़ी के हवाले से, और शियों को इस तरह कहा जाता रहा और अभी भी मुख्तलिफ़ नामों, गलत किस्म के नामों से भी लोग कहते रहते हैं, वही सिलसिला जारी है। तो किबला आप इसके ऊपर मज़ीद कुछ अगर कहना चाहें तो। ख्याल है भाई बात तकरीबन हो ही गई है। असल किस्सा यही है कि हुकूमतें अहले बैत अलैहिस्सलाम की चूँकि दुश्मन थी जी, और उनको हर सियासी, नफ्सियाती और समाजी तरीके से उनको दबाने की कोशिश की गई। और आज भी ज़ाहिर है कि ज़रा कोई मतलब हुकूमत का बरखिलाफ़ हो तो कोई ऐसा एहसासाती लफ्ज़ बोलते हैं ताकि लोग कहें कि नहीं, मेरा मतलब है, जैसे आज मुसलमानों को टेररिस्ट कहा गया। टेररिज्म की तारीफ़ क्या है, करने वाले कौन लोग हैं, क्या वाकई मुसलमान टेररिस्ट हैं या बहरहाल ये सारा किस्सा कहानी है। तो हुकूमतें जो है इस तरह, लिहाजा शियों को राफ़ज़ी कहा गया। राफ़ज़ी का माना आया खुदा का इनकार है, आया पैगंबर का इनकार है, आया दीन के बुनियादी अहकाम का इनकार है, कहीं भी ऐसा नहीं है। लिहाजा इस उन्वान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुनियादी अकायद इंसान के ठीक होने। ठीक किबला, बहुत बेहतर। इल्ज़ाम किसी पे भी कुछ भी लगाया जा सकता है। किबला एक कॉलर हमारे साथ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको शामिल करूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی میرے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بخاری صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے, علماء کرام نے بھی جی سن لیا. جی آپ, میں بخاری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, علماء کرام کو. جی 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 علماء کرام نے سن لیا. برادر آپ کا کوئی سوال ہے تو جی جی. اچھا, میں بخاری صاحب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لفظ جو رافضی ہے وہ رفض سے نکلا ہے. رفض کا مطلب ہے انکار کرنے والا. رافضی کا مطلب ہے انکار کرنے والا. یہ جدید عربی میں ابھی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سعودی اور عراق میں. جی جی رفض سے نکلا ہے بخاری صاحب. جی قبلہ نے یہ سارا بیان کیا ہے. کرنے والے طرح کا. جی جی, آپ کا کوئی سوال ہے اپنا یاسر صاحب؟ ٹھیک ہے, یاسر صاحب تھے ہمارے بہت پرانے کالر ہیں, ہمیشہ سے ہر مختلف پروگراموں میں کال کرتے رہتے ہیں. ان کی ذرا نوازی ہے کہ دیکھتے رہتے ہیں اور سوالات کرتے رہتے ہیں, لیکن ابھی کوئی سوال نہیں کیا, بہرحال انہیں چلے گئے. تو قبلہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں, ایک اور کالر مجھے بتایا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی وعلیکم السلام. ہلو. جی جی برادر, آپ اپنے ہاں ٹی وی کا والیوم آپ اگر تھوڑا کم کر دیں تو ہمیں آسانی ہوگی آپ سے بات کرنے میں, آپ کو ہم سے بات کرنے میں بہت آسانی ہوگی. جی السلام علیکم. میرے خیال سے ان کے ٹی وی کا والیوم تیز تھا, لائن ڈراپ ہو گئی. قبلہ میں اگلا سوال آپ ہی سے کروں گا, اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ مزید آگے بڑھتی ہے, بنو امیہ کا دور ختم ہو رہا ہے, بنو عباس قابض ہو رہے ہیں. قبلہ پھر سے ابھی یہیں روکنا پڑے گا, ایک اور کالر آ گئے. السلام, جی وعلیکم السلام. کون میرے بھائی, کہاں سے؟ اللہ دتا جی ایڈم پارا سے بات کرنا چاہتا ہوں. قبلہ جی جی اللہ دتا صاحب, قبلہ سن رہے ہیں آپ, اپنا کوئی سوال ہے تو کیجئے. جی سوال کریں گے جناب. جی جی بولیے. آن ایئر ہوں. جی آپ آن ایئر ہیں بالکل. جی قبلہ میں بس ابھی پروگرام سن رہا تھا کہ یاسر صاحب کا فون آیا تھا. قبلہ بخاری صاحب نے تشریح کر دی. چلو ان کے حساب سے اگر انکار کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں تو شیعوں نے تو تینوں کا انکار کیا ہے, انہوں نے 12 کا انکار کیا, یہ تو سب سے بڑے رافضی ہیں نا. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اور بخاری صاحب کو کہیں گے تھوڑا سا روشنی ڈال دیں پلیز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے سوال کا, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے, وہ کچھ بول نہیں رہے, خاموش ہیں. گل صاحب اگر کوئی آخری کالر ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیں دے دیجئے. چلیے تو کالز کا سلسلہ میرے خیال سے یہیں روکتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. تو قبلہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ بنو امیہ کا دور ختم ہو رہا ہے, بنو عباس کا دور شروع ہو رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام چھٹے امام ہمارے, تو ان کی حالات زندگی اس دور میں شیعوں کی کیا حالت تھی, اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے ہماری آگہی کے لیے. میں اجمالی طور پہ یہ عرض کروں گا چونکہ وقت کے دامن میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. بنو عباس کمتر نہ تھے بنو امیہ سے, بلکہ اس سے زیادہ بات تھوڑی سی آگے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا لثارات الحسین کا نعرہ لگا کر آل محمد کے خون کا انتقام لینے کے بہانے سادہ لو مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے آمادہ کیا. بہرحال اس سلسلے میں انہوں نے کتنا قتل و غارت کیا ہے, کتنا ظلم کیا ہے, تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب اقتدار میں آنے سے پہلے کتنا قتل کیا ہے ابو مسلم خراسانی, اور وہ دوسرا جو آدمی عراق میں تھا وہ ان کی حمایت میں انہوں نے کس طرح تہ تیغ کیا انسانوں کو. اور جب آگے ہیں خون حسین کا انتقام لینے کے لیے, تو جب اقتدار پہ آگئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سادات کو بالخصوص جو ہے وہ قتل کرنا شروع کیا, اور ایک خون کی آندھی جو ہے وہ چلی, اور جس کے نتیجے میں
بہرحال یہ ظلم و ستم جو ہے وہ تاریخ میں ہوتا رہا. شیعہ بہرحال عرض کیا ہے کہ بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں بطور مجموع کلی طور پر ایک طرف حکمرانوں کی ہوسرانی، ان کے ظلم اور ان کے ستم کا شکار عمومی طور پہ امت مسلمہ ہوتی رہی، سارے مسلمان، اور بالخصوص جو ہے وہ محبان اہل بیت جو ہیں وہ پریشانیوں کا شکار ہوتے رہے. اس دوران امام صادق علیہ السلام نسبتاً ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں امام صادق علیہ السلام کو وقت میسر آیا اور انہوں نے نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی سنت طیبہ اور سیرت طیبہ کے مختلف گوشے جو امت کے سامنے پوشیدہ تھے ان کو کھولنے کی کوشش کی. علوم کے سمندر جو ہیں وہ بہائے اور 4000 تو مسلم شاگرد ہیں، اس سے زیادہ تعداد بھی لکھی ہے مورخین نے کہ حضرت نے ایک شخصیت نے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے وہی جو میں بنیادی اصول یہی تھا، حکمرانوں کا اصول تھا مال غنیمت، کشور کشائی، ہوسرانی، تجمل پرستی اور یہ سارے دنیاوی اہداف، اور اپنے حکومتوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کا ظلم جو ہے وہ کیا. اس کے برعکس اور اس کے مقابل جو ہے وہ اہل بیت اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ دین کے اصل حقائق کو بچایا جائے، دین کی اصل تعلیمات کو بچایا جائے. در نتیجہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مسلم امت کے اندر سرحدوں کے وسیع ہونے کی وجہ سے، مختلف تہذیبوں اور تمدنوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے، امت کے اندر زیادہ افراد کے آنے کی وجہ سے بہت سارے علمی، سیاسی، مذہبی مسائل تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ حدیث پر پابندی عمومی طور پر امت کے لیے تھی. اہل بیت میں امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نسبتاً وسیع سطح پر کام کیا اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا. میں صرف ایک علی بن محمد وشاح کی ایک روایت عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں 900 ممبروں پر گیا اور ہر ممبر پر جو خطیب بیان کر رہا تھا، جو عالم بیان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں جو کچھ علم بیان کر رہا ہوں میں نے اپنے آقا و مولا امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب قبلہ. ایک پوری یونیورسٹی کی بنیاد امام جعفر صادق نے ڈالی، اسلام کی پہلی یونیورسٹی، بلکہ پورے کائنات دنیا کی پہلی یونیورسٹی. قبلہ آپ کچھ مزید اس میں اضافہ کرنا چاہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے اوپر، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ عرض کرتا ہوں، لیکن میں پہلے تھوڑا سا وہ جو کالر نے مزید وضاحت چاہیے ٹھیک ہے. وہ ہم نے کہا کہ رافضہ جو ہے اس کا ریشہ یا جو اس کی بنیاد ہے لغت میں وہ رفضہ سے، اور اس کے معنی ہے ترکہ، چھوڑ دینا. تو اسی میں جب کوئی کسی کو چھوڑتا ہے تو انکار اسی میں چھپا ہی ہوا ہے کہ یعنی جب کسی کو کوئی چھوڑتا ہے یعنی کیسے چھوڑتا ہے، یعنی پہلے اگر کسی کے کوئی قائل تھا کسی چیز کے لیے تو پھر سمجھتا ہے کہ نہیں یہ باطل ہے تو اس کو رہا کر دیتا ہے، تو گویا کہ انکار ہی کرتا ہے اسی میں. تو اس سے کوئی وہ انکار کہیں، لیکن اصل معنی جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے کتاب الفرق بین الفرق صفحہ نمبر 35-36 اس پر اس نے معنی لکھا ہے. اور پھر یہ جو اہل سنت کے امام ہیں ابو الحسن اشعری، ان کی کتاب ہے مقالات الاسلامیین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 اور 99. اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رافضی کی اصطلاح ہے یہ امامیہ کی متعادل ہے، یعنی جیسے امامیہ 12 اماموں والے ان کی ہی متعادل ہے، چونکہ وہ نص پر اعتقاد رکھتے ہیں حضرت علی کے خلافت اور امامت پر، تو اس لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے. بھی میں وہ معنی بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت کے امام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اصول کی کتاب میں، یا جو کتاب لکھی جاتی ہے فرقوں کی وضاحت کرنے کے لیے اس میں جو معنی آئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایک معنی بنا، کیونکہ اصل معنی جو ہوتا ہے وہ اس کا لغت میں دیکھنا پڑتا ہے. تو ظاہرہ کچھ معنی اس کے لازمی ہوتی ہیں چیزیں، ظاہرہ جو کسی کو ترک کرے گا، چھوڑ دے گا، تو گویا کہ ہم نے اس نظام اور سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیا جو خدا رسول کے حکم کے مطابق نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.
تو یاسر صاحب آپ کو یقیناً کتابوں کے حوالے بھی مل گئے ہوں گے کہ معائنہ قبلہ نے کہاں سے بیان کیا تھا، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ قبلہ اسی کے ذیل میں جب یہ اب سوال نکل ہی آیا تو اللہ دیتا صاحب نے بھی کچھ اس طرح پوچھا، انہوں نے ماننے کے اوپر گفتگو کری کہ اگر معائنہ انکار کرنا ہے تو شیعوں نے جن خلفاء کا انکار کیا تو شیعہ رافضی ہو گئے، اور اگر انہوں نے ائمہ کا انکار کیا تو وہ رافضی ہو لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جی، جائے لغت کے اعتبار سے اس طرح سے وہ ادھر والا فریق خود کو کہہ سکتا بھی آپ چھوڑ رہے ہیں ان کو، مان نہیں رہے صحیح طرح، آپ رافضی ہیں. وہ کہہ سکتا کہ آپ ان کو نہیں مان رہے، آپ رافضی ہیں، اس لحاظ سے تو نسبتاً کہا ہی جا سکتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور ہے وہ ہے 83 میں آپ پیدا ہوئے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اور 148 ہجری میں ان کی شہادت. اور یہ جو بنی امیہ ہیں یہ 132 ہجری میں ان کی حکومت ختم ہو گئی، اور بنی امیہ کی بعد بنی عباس کی حکومت شروع ہوگی. اور بنی عباس یہ یعنی رسول پاک کے چچا عباس اس کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں بنی عباس. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ڈکلیئر تو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی ہاشمی فیملی سے ہیں، ہم بھی اہل بیت والوں میں سے ہی ہیں، لیکن جتنے ظلم انہوں نے کیے ہیں شاید وہ بنی امیہ والے بھی شرما جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے بیعت کی تھی امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جو حسن مثنیٰ، ان کا بیٹا عبداللہ محض، ان کا بیٹا محمد، اس کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی تھی کہ آئیے ہم آل محمد، رضا آل محمد کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب حکومت لے لیں گے تو ہم آل محمد میں سے ایک پسندیدہ شخصیت کو حکومت دیں گے. اور انہوں نے امام حسن کے اولاد میں سے محمد کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. لیکن جب حکومت لے لی اور لاکھوں انسانوں کو خون بہا کے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے انہی کو مارنے کے لیے سلسلہ شروع ہو گیا. اور بنی عباس نے جو ظلم کیے ہیں انہوں نے پہلے تو امام حسین کی وہ اولاد اور ان کے 16-17 آدمی جو ہیں ان کو قتل کیا، اور ان کے پورے خاندان کو ایک جو ان کے ہاتھ میں آئے ان کو ایک بلڈنگ میں کمرے میں بند کر کے بھوکے پیاسے ادھر ہی ان کے اوپر ہی وہ گرا دیا. وہاں ایک فوت ہو، دوسرا یعنی کسی کو جنازہ وغیرہ نہیں پڑھنے دیا، ان کے اوپر ہی چھت گرا دی. اور اسی طرح پھر باقی جو محمد اور ان کا بھائی ابراہیم وہ جنگ کی، انہوں نے کو مارا. پھر نفس زکیہ ہیں ایک شخصیت، ان کو مارا، اور اس کے بعد علویوں کو چن چن کے مارا. تو انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 40 ہجری میں پورے مملکت جو ہے نا وہ افریقہ سے لے کر یہ سندھ تک سب یہ بنی عباس کے قبضے میں حکومت تھی. تو امام جعفر صادق جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کا دور جو ہے 148 ہجری تک ہے. تو ابتدائی دور میں جب وہ ان سے لڑ رہے تھے بنی عباس بنی امیہ سے، اور بنی امیہ جو ہیں ان کی زوال کی طرف جا رہی تھی، تو ان کا پریشر اور دباؤ جو تھا خصوصاً اہل بیت کے افراد پر امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے قریبی ساتھی کم ہو گیا نا. تو اس وقت موقع ملا ہے آپ کو چند سال جس میں آپ نے علمی اور فرہنگی اور ثقافتی اور فقہی اور باقی کام کیا، جیسا کہ قبلہ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ یعنی 900 حلقہ جس میں محدثین روایتیں کر رہے ہیں اور امام جعفر صادق سے کر رہے ہیں، اور تقریباً 4000 سے بھی زیادہ شاگرد انہوں نے تیار کیا، اور اس میں 400 ایسے علماء کہ جو ہر اپنے اپنے شعبے میں ماہر اور متخصص تھا. یہ جابر بن حیان جو بابا کیمسٹری ہیں وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو امام جعفر صادق کے موقع پر جو ہے نا مزید یہ امامت کا تصور اور اس کے بعد دوسری چیزیں، یعنی جہاں قرآن کی تفسیر کو انہوں نے بیان کیا، حدیث کو بیان کیا، وہاں عقائد اور دوسری چیزیں تو یعنی کھل کر سامنے آ گئیں. کیونکہ یہ جو پچھلا دور تھا تقریباً 100 سال کا، اس میں حدیثوں لکھنے پر پابندی تھی، کھل کر بیان کرنے پر پابندی تھی. تو اب موقع ملا تو اب وہی جو فقہ محمدی تھی اہل بیت اطہار کے پاس جو کہ امین تھے حقیقی اسلام کے، اس کو
بالکل واضح طور پر بیان کرنے کا موقع امام جعفر صادق کو ملا، اس لیے اس کو فقہ جعفری کہتے ہیں، وإلا حقیقت میں فقہ محمدی ہے، وہی فقہ اسلامی ہے۔ تو بنی عباس کے دور میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ ہارون رشید کے بعد اس کا بیٹا مامون رشید، اگرچہ ظاہر وقت بہت کم ہے، تو مامون رشید جو ہے اس کے زمانے میں بھی جو شیعہ تھے وہ علویوں کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ تو جو بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کو کبھی طالبیون بھی کہا جاتا ہے، کبھی علویون بھی کہا جاتا ہے، کبھی علوی کہا جاتا ہے، شیعہ، یہ سارے مختلف نام ہیں۔ تو انہوں نے مسلسل جو ہے نا اپوزیشن میں ہوتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ نظام جو ہے وہ ایسا آئے کہ معصوم امام کے ہوتے ہوئے حکومت معصوم امام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی سرزمین پر معصوم امام یا نبی ہی صحیح معنی میں نافذ دین کر سکتا ہے۔ تو جب مامون رشید کی حکومت آئی تو اس وقت بھی علوی جو ہیں ان کے خلاف لگے ہوئے تھے، تو اس نے سوچا کہ امام رضا علیہ السلام کو لایا جائے، اور پھر اس نے اس میں بھی بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ولی عہد کا عہدہ اس نے دیا، اور آپ نے اپنی رضامندی سے تو نہیں آئے مدینے سے، لیکن بہرحال اس کی طرف سے پریشر تھا، دباؤ تھا، آپ آئے تو آپ نے اس شرط پر لیا کہ میں حکومت کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، نہ میں کسی کو منسوب کروں گا اور نہ میں کسی کو برخاست کروں گا۔ وہ چاہتا تھا کہ گویا امام کے کاندھے پر رکھ کے بندوق چلائی جائے، کہ یعنی جو بھی میری غلطیوں میں کہوں جی امام میرے ساتھ ہیں، امام نے کہا کہ میں ولی ہے تو ٹھیک ہے بنتا ہوں تیرا، لیکن یہ ہے کہ میں حکومتی امور میں مداخلت نہیں کروں گا تاکہ اس کے ظلم و جور کا میں حصہ نہ بنوں۔ تو لہٰذا اس وقت پھر حالت جو ہے شیعوں کی، ظاہر جب ولی عہد بن گئے وہ حتیٰ کہ لباس تک دربار کا چینج ہو گیا، جو کالا لباس پہنتے تھے وہ اب بنی عباس دربار میں امام رضا علیہ السلام نے سبز لباس کر دیا، سادات سے سبز پگڑیاں باندھنا شروع ہو گئے، اور امام وہاں پر پھر درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا مسجد میں، اور مختلف مناظرے علماء کے جو تھے یہود و انصارہ کے ان کے آتے تھے، امام جواب دیتے تھے، تو اس طرح سے اتنی تقویت ملی شیعوں کو کہ مامون رشید کے دور میں بہت زیادہ شیعوں نے ترقی کی، اور فلاسفر جو تھے بڑے بڑے وہ بھی آتے تھے، اور یونانی فلسفہ بھی مامون رشید کے دور میں آیا، ترجمے شروع ہو گئے۔ تو شیعہ جو ہیں وہ بنی عباس کے دور میں جہاں انہوں نے مشکلات بھی صحیح ہیں، لیکن چونکہ یہ جو خلیفے ہوتے تھے ان میں اگر ایک تو متوکل ہے تو وہ اس کی فکر جو ہے بڑی خطرناک تھی، وہ قبر امام حسین کو بھی اس نے گرا دیا، وہ کئی دفعہ بلڈوزر چلایا، اور جو قبر کے زیارت کے لیے جاتا تھا بعض دفعہ یہاں تک پابندی لگا دیتے تھے کہ ہم ہاتھ کاٹیں گے پھر جانے دیں گے، لوگ ہاتھ کٹوا کر بھی امام حسین کی ذریعہ اقدس یہ قبر تھی اس وقت، قبر کی زیارت کرتے رہے، تو اس طرح سے پھیلتے رہے۔ لیکن اگلی دفعہ مثلا ایک بنی عباس کا خلیفہ گیا، دوسرا آ گیا، اس کی فکر تھوڑی سی ذرا شیعت کی طرف مائل ہے تو اس نے تھوڑی سی آزادی دے دی، اگلا آیا تو اس نے کہا کہ جناب جو ہے قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، کلام حادث ہے، کسی نے کہا قدیم ہے، تو گویا کہ عوام کو مختلف جو کہتے ہیں نا ڈیوائیڈ اینڈ رول والی مسئلہ، کہ ان کو چونکہ آج کل اور مسائل میں الجھا دیتے ہیں، اس وقت ایسی کلامی بحثوں میں الجھا دیتے تھے اور خود حکومت کرتے رہو۔ تو کبھی دوسرا خلیفہ آیا تو اس نے کہا کہ بھی قرآن حادث ہے، اور دوسرے قدیم والوں کو پکڑو ساروں کو جیل میں دے دو، اور اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے اگلے والے نے کہہ دیا کہ جناب حادث ہے، وہ مخلوق ہے، لہذا دوسروں کو پکڑو۔ تو جو ہے البتہ اس حادث اور قدیم کے معاملے میں ائمہ نے فرمایا آپ الگ ہی رہیں، تو اس میں نہیں آئے، تو شیعہ جو اس طرح پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ 255 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 260 ہجری میں ان کی غیبت ہے، اور اس وقت تک بھی شیعوں کے حالات جو ہیں وہ اتنے شیعہ پھیل تو رہے تھے جو طبیعی رشد ہوتا ہے اس حساب سے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال
اس وقت بھی حالات ایسے مشکل تھے کہ خود امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی جن کا لقب ہے عسکری، امام حسن عسکری، اور عسکری کہتے ہیں اس چھاؤنی کو جہاں پر عسکر یعنی لشکر جہاں پر رکھا ہو، تو ان کو ان کی رہائش گاہ قرار دی ہوئی تھی چھاؤنی کے علاقے میں جہاں حکومت کے رہتے تھے فوجی افراد، تاکہ ان پر نگاہ رہے کہ کون ان سے ملتا ہے، کون ان سے آتا جاتا ہے۔ تو اس وقت امام نے ان سے پہلے امام نے بھی امام علی نقی علیہ السلام نے بھی ایسا سسٹم قائم کر دیا کہ جگہ جگہ اپنے نمائندے قائم کر دیے، اور کہا گیا کہ اب ان کے ذریعے ہم سے سوال کرو، اور وہ جو جگہ جگہ نمائندے قائم کیے گئے، خمس اکٹھا کرنا ہے یا سوال جواب کرنے ہیں یا وجوہات شرعی دینا ہے، تو امام نے نظام قائم کر دیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ آئندہ چل کے امام مہدی جو ہیں وہ غائب ہوں گے تو پھر شیعہ جو ہیں سرگردہ نہ ہو جائیں، بلکہ ان کو ایک نظام اور سسٹم دیا جائے، علماء کے تھرو جو ہے ہم سے ملاقات کریں اور یا وہ سوال بھیجیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام تک پھر ایک نظام بھی ساتھ علیحدہ سے، یعنی علیحدہ سے مطلب ہے کہ ایک تو عصمت کا نظام ہے نا، 12 امام ہے، تو یعنی نمائندگی کا نظام، علماء کا، مرجعیت کا، وہ ساتھ ساتھ وہ بھی ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے پھر امام مہدی تک جو ہے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شیعہ جو ہیں اس وقت تقریباً ہر ملک میں، ہر شہر میں تقریباً شیعہ جو تھے، اگرچہ اقلیت میں تھے لیکن تقریباً پوری مملکت اسلامی کے ہر خطے میں یہ پائے جاتے تھے، وہ قاہرہ ہو، طرابلس ہو، تہران ہو، اسی طریقے سے بڑے بڑے جتنے بھی شہر تھے نا وہ ان میں شیعہ اس وقت پائے جاتے تھے۔ بہت خوب قبلہ، آپ نے بہت اچھی طرح اس پہ روشنی ڈالی۔ قبلہ نجم الحسن نقوی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں اس سے پہلے کہ ہم سوالات کے جوابات کی طرف جائیں، کیونکہ وقت ہمارا بڑھ رہا ہے پروگرام کے اختتام کی طرف، آپ اس پہ کچھ مزید کہنا چاہیں جو مامون رشید یا امام رضا علیہ السلام کا جو دور مبارک ہے؟ بہت مطلب تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، میں صرف کلی ایک دو نقطوں کی طرف اشارہ عرض کروں گا، جہاں خصوصاً امام باقر علیہ السلام کے بعد آئمہ جہاں جہاں رہے ہیں اور جہاں جہاں ان کے اثرات تھے، وہاں وہاں علم و فنون نے ترقی کی ہے، اور آئمہ نے بنیادی دینی مراکز جو ہیں وہ ان کی تقویت کی، اور اپنے شاگردوں کو پوری امت مسلمہ کے اندر جو ہے اس اعتبار سے مثلاً بغداد ایک بڑا، مکہ اور مدینہ بڑے مراکز تھے دینی، بغداد رہا، اس کے بعد جیسا کہ قبلہ نے ارشاد فرمایا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں خراسان کی مختلف حدود میں جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر یہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام کا جب سن مبارک 8 برس کا تھا تو امام جو ہے وہ عہدہ امامت پہ فائز ہوئے۔ اس میں صرف ایک روایت میں عرض کروں گا کہ امام نے ایک روز حج کے دوران ایک دن میں لوگوں کے 30,000 سوالات کا جوابات دیے ہیں، اور یہ وہ طریقہ کار، یہ اسٹریٹجی، یہ طریقہ کار تھا کہ آئمہ نے مختلف دنیا کے عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ دینی اور قرآنی معارف اور کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ذریعے جو ایک سلسلہ جو ہے وہ بنایا۔ اسی طرح جو بڑے مراکز بنے ان میں خود امام 10ویں امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں قم ایک بڑا دینی مرکز رہا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ابھی تک جو ہے وہ تقریباً تاریخ کے اسی تسلسل کو اگر دیکھیں تو تقریباً 3 بڑے علمی مراکز اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ جبل عامل لبنان کا مرکز ہے، عراق کے اندر ایک دینی مرکز ہے، قم کا ایک بڑا دینی مرکز ہے۔ تو یہ دینی مراکز جو ہیں وہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی اسی محنتوں کے نتیجے میں۔ پھر یہ ہے کہ جیسے ہی بنو امیہ کا زمانہ ختم ہوا ہے اور 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے، ہلاکو خان، چنگیز خان اور ان لوگوں نے سلطنت عثمانی کے جب پرخچے اڑائے ہیں، اور اس کے بعد عباسیوں کا دور جو ہے وہ ختم ہوا اور ایک نیا دور جو ہے وہ آیا۔ اس دوران شیعہ جو ہے ترقی کرتے رہے ہیں، اور اس کے مابعد کی صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں ائمہ کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ شیعہ جو ہیں خصوصاً امام صادق کے زمانے سے حکمت عملی یہی تھی کہ شیعہ بڑے عہدوں پہ جائیں اور جا کے لوگوں کی خدمت کریں اور مظلوموں کی داد رسی جو ہے وہ کریں، اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے یہ بھی ہوا ہے کہ تاریخ میں چند ایک شیعہ حکومتیں بھی قائم ہوئی ہیں، بہرحال اس پہ پھر تفصیل کی گنجائش ہے۔
اور یہ جو قبلہ نے اشارہ فرمایا نا کہ آئمہ خصوصاً 10ویں امام کے زمانے میں پورا ایک نیٹ ورک تھا، یعنی امام علیہ السلام کے نمائندے مختلف جگہوں پہ موجود تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام تک جاری رہا بڑی قوت کے ساتھ. اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ فرمایا کہ اس کے بعد براہ راست میرے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھے، اور یہ سارے کام جو ہیں وہ امور جو ہے وہ چلے گئے. امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ظاہر ہے کہ پوری رہبریت اس لیڈرشپ کے سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے وہ جو سسٹم قائم ہوا وہ مرجیت کا نظام تھا. مرجیت کے نظام پہ بہرحال ایک تفصیل کی ضرورت ہے جو بہرحال ابھی وقت کے دامن میں الحمدللہ، اور وہ نظام آج بھی قائم و دائم ہے. قبلہ بہت خوبصورت گفتگو، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، تو ہم کالرز کے سوالات کی طرف آتے ہیں. محمد عمران صاحب تانترے والا سے انہوں نے پوچھا کہ اگر چونکہ آخری جی پروگرام بعد میں نیا چوپ ہو جائے گا، میں ذرا 2-3 جملوں میں پہنچنا چاہتا ہوں، اگر ایک پروگرام مزید ضرورت ہے یہاں پر. ایسا ہے کہ امام زمانہ تک آغا صاحب نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے جی، وہ ہے 260 ہجری. اچھا، اس سے تھوڑا سا آگے آئیں تو یہ تیسری صدی ہجری ہے. یہ اس وقت ایران میں آل بویہ کی حکومت قائم ہو گئی 3 صدی کے بعد، اور ساتھ مصر میں فاطمی اسماعیلیوں کی حکومت ختم ہو گئی. یعنی یہ وہ جو شیعوں کی حکومت میں کہہ رہا ہوں قائم ہوئی. ایک تو مصر میں یعنی افریقہ کے علاقے میں انہوں نے بھی میرے کافی 100-200 سال سے زیادہ کی ہے، 800 سال کے قریب، کیونکہ اس کو کہتے ہیں سب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ختم کیا ہے، اور وہ تھے 907 ہجری میں جب انہوں نے ہمارے شہید اول جی ہیں جو 800 تو کچھ بنتا ہے تو یعنی 8ویں صدی ہجری میں اسی وقت ان کو بھی قتل کیا شہید اول جو ہیں، تو اسی وقت ان کی حکومت کو بھی بنی فاطمی ختم کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے. اور اس طرف ایران میں آل بویہ کی حکومت قائم ہو گئی، وہ بھی شیعہ تھے. اور اس کے بعد یہ جب آئے ہیں 656 میں تقریباً انہوں نے مغلوں نے حملہ کیا، ہلاکو خان نے انہوں نے بغداد ختم کیا، خلافت عباسیہ ختم ہوئی، پھر انہوں نے مغلوں نے سنبھال لیا. مغلوں کا ہی خدا بندے ایک شخص ہے جو مسلمان ہوا اور وہ ایران کا حکمران بنا. اس نے پہلے سنی مذہب اختیار کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی ملکہ کو طلاق دے دی، اور اس نے 3 طلاق کہا، اور اس کے بعد ظاہر ہے سنی سے سارے مسلمان. تو علماء نے کہا جی اب تو اپنی کی بیگم کا حلالہ کرانا پڑے گا. تو وہ بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا کوئی اور بھی مذہب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں رافضی ہیں. تو ان کا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی نجف اشرف میں علامہ ہلی ان کا مجتہد ہے. تو اس نے بلایا اور انہوں نے آ کے پوری اس پر بھی ایک چیپٹر ہے، آ کے انہوں نے بتایا کہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دینا، آپ کی بیوی جو ہے ٹھیک آپ رجوع کر سکتے ہیں. وہ بڑا متاثر ہوا تو وہ شیعہ ہو گیا. تو جب وہ شیعہ ہو گیا اس نے کہا علامہ ہلی سے آپ یہی ٹھہرے، تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، مدرسہ بنایا. تو آہستہ آہستہ شیعت جو ہے ایران میں یہ 7ویں ہجری میں حکمران پہلے سے کچھ شیعہ رہے، لیکن جو ملک شیعہ ہوا ہے وہ علامہ ہلی کی یعنی عالم دین جو مجتہد مرجع تھے ان کی محنتوں سے یہ شروع ہوا. اس کے بعد آ کے 900 یعنی 10ویں صدی میں وہ آئے ہیں اسماعیلی آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں صفوی خاندان آیا. تو انہوں نے صفوی خاندان نے وہ اردبیل سے اٹھے اور انہوں نے پورے ایران پر قبضہ کر کے تو اس کو شیعہ ڈکلیئر کیا. یہ آئے ہیں 906 ہجری قمری سے لے کر 1250 ہجری تک، اور انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ مملکت ہے ایران. اس کے بعد قجار خاندان آیا ہے، اس کے بعد پہلوی خاندان آیا جس نے 50 سال حکومت کی ہے، رضا شاہ خان اور اس کا بیٹا محمد رضا 37 سال اس نے حکومت کی ہے. تو اس کے بعد پھر انقلاب اسلامی ایران جو ہے 1979 میں یعنی 32 سال ہو گئے امام خمینی علیہ رحمت کی قیادت میں اسلامی نظام آیا. تو لہٰذا یہ شیعہ مملکت جو ہے یہ صفوی خاندان سے ہی یہ 600 سال پہلے سے یعنی 906 تو اب 1400 ہے، یعنی اس سے چلی آ رہی ہے. تو وہ مملکت شیعہ
اب اس کے بعد یمن میں اکثریت شیعوں کی، عراق میں شیعوں کی اکثریت ہے، اور اسی طرح پاکستان میں 20% ہیں، ہندوستان میں 20% شیعہ ہیں، اور اسی طریقے سے اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا میں 1 ارب اور کوئی 16 کروڑ ارب، البتہ یہ 11 سال پہلے کی یہ تحقیقیں ہیں، جو کہ تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں، اس میں سے 23 کروڑ شیعہ ہیں اور دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہیں، جو کہ علی اور اولاد علی کے فالور ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ طہار کی امامت کے قائل. بہت خوب قبلہ، بہت خوب گفتگو. قبلہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کیونکہ دامن وقت بالکل مختصر، ٹائم بہت کم بچا ہے، تو مختصراً میں چاہوں گا کہ محمد عمران صاحب نے تانترے والا سے پوچھا کہ یہ جو ائمہ کی شبیہات بناتے ہیں خصوصاً عرب ممالک میں یا ایران میں بھی، تو کیا یہ جائز ہیں، اس طرح بنائی جا سکتی ہیں؟ فقہا کا نقطہ نظر تو یہ ہے بنانا جائز نہیں ہے، لیکن بن جائے تو احترام کریں، بن جائے تو احترام کریں، بنانا جائز نہیں. جی جی وہی تصویریں جو ہیں. قبلہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے مزید؟ جی ٹھیک فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اس کی شکریہ. کوئی یعنی شرعی حیثیت تو نہیں ہے اس طرح نہیں سے، ہے، لیکن جب منسوب ہو جائے ایک چیز تو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قبلہ. قبلہ انہی کا ایک اور سوال تھا، بحرین کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم جاری ہے اور میڈیا کا ہر چیز آپ کے سامنے ہے کہ 2 چہرے ہیں کہ وہاں کا مطلب اس طرح کا جو کچھ چل رہا ہے سلسلہ، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بہرحال یہ تو جو خدا کے عاشق ہوتے ہیں، جو اہل بیت کے عاشق ہوتے ہیں، وہ یہ دنیا ان کے لیے یہ کیا کہتے ہیں، سجن للمومن. یہ دنیا تو ہر انسان اور جنت للکافر. جنت للکافر. مطلب اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالآخر موت تو آنی ہے، برحق ہے، یہ بارگاہ ربوبیت میں جانا ہے سب کو. چہ بہتر کہ عشق حسین میں یہ موت آئے، چہ بہتر کہ یہ عشق آل رسول میں یہ موت آئے. اور عشق آل رسول کا معنی وہ عشق خدا ہے. اور ظاہر ہے اس سے سعودی عرب کی وہ کمینگی اور کیناری وہ بھی ظاہر ہو گئی کہ ابھی 32 کے قریب انہوں نے مقامات مقدسہ کو گرا دیا ہے. یعنی مسجد سے زیادہ کون سی چیز ہے احترام، مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو اور ان چیزوں کو گرایا ہے. اور انہوں نے 1928 میں یعنی 1926 میں جو ان کی حکومت آئی اور 28 شوال میں انہوں نے گرا دیا جنت البقیع. اور ابھی وہی کام آل سعود جو ہے وہ بحرین میں جا کر انجام دے رہے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں کو مار رہے ہیں اور مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں. لیکن اس پر دیکھیں کہ میڈیا جو ہے اس دور میں بھی آپ دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. بہت خوب قبلہ. باقی جگہ پر دیکھو کس طرح سے وہ فریاد کر رہے ہیں شام یا دوسرے علاقوں کے لیے، لیکن بحرین کے مومنین کے لیے وہ اس طریقے سے بے شک. اور قبلہ وہی کہ جب انہوں نے قابل غور ہے حسین کا نام لکھا ہوا ہے اور سعودی فوجی جاتا ہے جا کے پاؤں مارتا ہے اس کے اوپر قبلہ وہی اور وہ اس نام کو پھاڑتا ہے، پھاڑ کے زمین پہ پھینکتا ہے. یہ کہاں ہے میڈیا؟ قبلہ وہی ہے کہ جب جگر گوشہ بطول کی قبر کو انہوں نے مسمار کیا روزے کو، تو مساجد کا احترام بھی کلئی ان کی مطلب کھل گئی ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ جب انہوں نے اس ہستی کا احترام نہیں کیا کہ جس کا رسول اکرم احترام کرتے تھے. تو قبلہ دامن وقت بالکل ہمارا ختم ہو گیا. باقی سوالات ہم اگلے پروگرام تک کے لیے چھوڑتے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. ایک دفعہ بحرین کے مسلمانوں اور جہاں جہاں مسلمان، لیبیا، یمن، سب کے لیے قبلہ ایک دفعہ دعا بھی فرمائیں کہ ان کی کامیاب اللہ ان کو مزید استقامت دے ان کے ان کاوشوں میں، کوششوں میں. بسمک العظیم العظم العظم جل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں مسلمان ان ظالم حکمرانوں سے تنگ ہیں میرے اللہ، ان سے ان کو نجات عطا فرما اور خصوصاً بحرین کے مسلمانوں کو نجات دے، ان ظالموں کو نیست نابود فرما. پروردگار ہدا ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، جو اس سے تعاون کرتے ہیں دامے در میں سخنے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟
کچھ کالرز کے سوالات رہ گئے، انشاءاللہ علماء کرام اگلے پروگرام میں ان کے آپ کے سوالات کا جواب ضرور دیں گے. تو باقی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پہ شاید اگلے پروگرام میں حاضر نہ ہو سکوں، تو اس کے لیے معذرت خواہوں. انشاءاللہ کسی اور جگہ، کسی اور موقع پہ، کسی اور موڑ پہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. باقی اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے علماء حضرات کو اور مجھے محمد دانش تقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.